زندگی میں ہر چیز میں رسک ہے. سانس لینے کے لیے بھی سانس کو چھوڑنا پڑ جاتا ہے، اور سب سے بڑا رسک ہی یہی ہوتا ہے جو اپنی زندگی پر لیا جاتا ہے، کیونکہ رسک کے بغیر زندگی بھی ممکن نہیں ہے. جو قدم اٹھانے سے پہلے گرنے کا سوچتے ہیں وہ اکثر قدم اٹھا کر بھی ڈگمگا جاتے ہیں، لیکن جو قدم اٹھانے سے پہلے انقلاب کا سوچتے ہیں وہ اگر گر بھی جائیں تو ان کا جذبہ انہیں خود بخود اٹھا دیتا ہے، کیونکہ جو اس دنیا کو دینے کے لیے سوچتے ہیں وہ کبھی رسک لینے سے گھبراتے نہیں. ورنہ کون جانتا تھا کہ سائیکل کے میکینک اٹھ کر ہوائی جہاز بنا ڈالیں گے. سب سے بڑا رسک تھا کیونکہ ان کے پاس کوئی انجینئرنگ کی ڈگری نہیں تھی، وہ کسی یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ نہیں تھے، بس کچھ تھا تو وہ رسک تھا جو انہیں کچھ کرنے پہ مجبور کر رہا تھا. بس رسک. اور پہلی مرتبہ جب فلائٹ کرتے ہیں پہلی پرواز صرف 8 سیکنڈ فضا میں جاتی ہے، اس وقت انہیں اس کی لینڈنگ اور اس کو ہوا میں کنٹرول کرنے کا پتہ بھی نہیں تھا، لیکن پھر بھی اڑا کے رسک لے لیتے کیونکہ اڑنے کی ٹھان لی ہوئی تھی، اور رسک انہیں مسلسل اڑنے پہ مجبور کر رہا تھا. ورنہ کون جانتا آج آلور رائٹ اور والبر رائٹ کو ان کے رسک نے ان کی پہچان بنائی ہے. ایک کیل پانی میں نہیں تیر سکتی، ڈوب جاتی ہے. اگر شپ بنانے والا یہ سوچتا رہتا کہ اگر ایک کیل نہیں تیر سکتی تو میں لاکھوں ٹن وزن کیسے تیرا پاؤں گا، اگر وہ اس وقت رسک نہ لیتا تو آج دنیا شپ کے نام سے ناواقف ہوتی. یہ رسک ہی تھا جس نے آج دنیا کو آسان بنا کر رکھ دیا. اگر چونٹی اپنے سوراخ سے اس خوف سے نہ نکلتی کہ میں کسی کے پاؤں کے نیچے آ کے مر جاؤں گی تو پھر وہ اپنی زندگی میں صرف بھوک سے ہی مر جاتی. وہ پھر زندگی میں انسانوں کو ڈسپلن جیسا سبق کیسے سکھا پاتی؟ اگر دنیا نے ڈسپلن کا سبق سیکھا ہے تو وہ چونٹیوں سے سیکھا ہے، کیونکہ وہ جب بھی نکلتی ہیں تو قطار میں نکلتی ہیں. اگر ان کا سوراخ سے نکلنے کا خوف ہی انہیں مار دیتا تو پھر دنیا ان سے ڈسپلن کا سبق، ڈسپلن کی مثالیں کیسے لیتی؟ رسک ہی ایک مثال بنا کے چلا جاتا ہے. اس لیے رسک لینے سے کبھی گھبرانا نہیں، کیونکہ اگر اس دنیا کو کچھ دینے کا دم ہے تو پھر رسک لینے کا خوف نکال دینا.